وہ میراث جو انسان کو کھا گئی، یہ کہانی ہے۔ آج چلتے ہم اگلی کہانی کی طرف۔ خاموش رات تھی، محل کے صحن میں چراغ جل رہے تھے اور ہوا میں کسی اندیکھی اداسی کی سرسراہٹ تھی۔ بادشاہ اپنی سنہری کرسی پر بیٹھا تھا، مگر آنکھوں میں نیند نہیں، دل میں سوال تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، وزیر، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دولت انسان کو بناتی ہے یا کھا جاتی ہے؟ وزیر چونکا۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ بادشاہ طاقتور تھا۔ اس کے حکم پر شہر جاگتا اور سوتا تھا، مگر اس کے دل میں خلش تھی۔ اس نے اپنی جوانی میں غربت دیکھی تھی، مگر اب محل میں بیٹھ کر اسے لگتا تھا کہ اس کی رعایا میں بہت سے لوگ صرف وراثت کے سہارے زندہ ہیں، بغیر محنت، بغیر شکر۔ بادشاہ بولا، میں ایک ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے سب کچھ ملا ہو مگر اس کا دل خالی ہو۔ وزیر نے سر جھکایا۔ حضور، ایک ایسا شخص ہے جسے شہر میراثی کہتا ہے۔ یہ میراثی اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی دولت پر پل رہا تھا۔ اس کے پاس سونے کے سکے تھے، وسیع حویلی تھی، نوکر تھے، مگر اس کے پاس شکر نہیں تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتا، آئینے میں خود کو دیکھتا اور خود ہی سے کہتا، میں خوش قسمت ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ وہ کسی کی مدد کرتا، نہ کسی کا دکھ سنتا۔ لوگ کہتے تھے اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر اس کے دل میں کچھ نہیں۔ بادشاہ نے میراثی کو دربار میں بلایا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ میراثی مسکرایا، حضور، میں اپنی زندگی جیتا ہوں۔ میرے باپ دادا نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر بولے، کیا تم جانتے ہو تمہاری دولت تم سے کیا چاہتی ہے؟ میراثی ہنسا، دولت چاہتی ہے کہ اسے خرچ کیا جائے۔ وزیر نے یہ سن کے نظریں جھکا لیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، آج سے تمہاری ساری دولت 6 مہینے کے لیے محل کے خزانے میں جمع ہوگی۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ میراثی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حضور، یہ ناانصافی ہے۔ بادشاہ کی آواز سخت نہ تھی، مگر فیصلہ اٹل تھا۔ یہ سزا نہیں، یہ آئینہ ہے۔ دولت گئی، نوکر چلے گئے، حویلی سنسان ہو گئی۔ میراثی نے پہلی بار تنہائی کو محسوس کیا۔ بارش کی وہ ایک رات، وہ اپنی خالی حویلی میں بیٹھا اور پہلی بار رویا۔ اس نے خود سے کہا، میں نے کبھی کسی کا ہاتھ نہیں تھاما، آج کوئی میرا ہاتھ نہیں تھام رہا۔ ایک دن وہ بھوکا بازار میں بیٹھا تھا اور ایک فقیر نے اسے آدھی روٹی دی۔ میراثی نے کانپتی آواز میں پوچھا، تمہارے پاس تو خود کچھ نہیں، پھر مجھے کیوں دیا؟ اور فقیر مسکرایا، بیٹا، دولت جیب میں ہو تو غرور دیتی ہے، دل میں ہو تو سکون دیتی ہے۔ یہ جملہ میراثی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ مہینے گزرے، میراثی نے محنت سیکھی، لوگوں کی مدد کرنا سیکھی اور شکر کرنا سیکھا۔ وہ اب تھوڑے میں خوش تھا اور دوسروں کے درد کو محسوس کرتا تھا۔ 6 مہینے بعد بادشاہ نے اسے دوبارہ بلایا۔
یہ وہی شخص تھا مگر آنکھوں میں غرور نہیں، روشنی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا اگر دولت واپس مل جائے تو کیا کرو گے؟ میراثی نے سر جھکا کر کہا حضور، دولت کو اپنا غلام رکھوں گا، مالک نہیں بننے دوں گا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ انجام اور سبق ملتا ہے۔ بادشاہ نے دولت تو واپس کر دی مگر ساتھ کہا جو انسان شکر سیکھ لے وہی اصل امیر ہے۔ دوستو، وراثت میں ملی دولت امتحان ہوتی ہے۔ اگر انسان شکر نہ کرے تو وہی دولت اسے اندر سے کھا جاتی ہے۔ اصل کامیابی دولت کا ہونا نہیں، دولت کا اہل ہونا ہے۔ آج کی کہانی میں اجازت دیں، اللہ حافظ۔